جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے، یعنی کہ جب ہم قرآن کو اٹھاتے ہیں یا قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں بار بار ایک چیز کی تلقین کرتا ہے، اقیم الصلاۃ، یعنی کہ بار بار جو ذکر آتا ہے وہ نماز کا ذکر آتا ہے۔ دیکھیے، شیطان نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا اور اس کو قیامت تک اللہ پاک نے دربدر کر دیا۔ اور اگر ہم خود کی بات کریں تو ہم بادشاہ کے بادشاہ آپ کہہ سکتے ہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہم تو اس کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے جو حق ہے وہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کا۔ تو پھر جب ہم اپنے حق میں کوتاہی کرتے ہیں، اگر ہم اللہ کا حق نہیں ادا کر رہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ اس بات کو اپنے سامنے رکھیں کہ قیامت والے دن کہ جب تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہوں گے، وہ مومن لوگ یا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب الیمین جو زیادہ نیک نہیں ہوں گے، مطلب جو لوگ ہر حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں، حقوق اللہ کا خیال رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، جو وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت والے دن سجدہ کر رہے ہوں گے تو سجدہ کر لیں گے اللہ پاک کو۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ نہیں کرتے تھے تو وہ جھک نہیں پائیں گے، وہ اللہ پاک کو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ سوچیں گے کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اگر دنیا کی بات کی جائے نا تو مومن مطلب کہ آج کے دور میں سب سے بیسٹ پرسن وہ ہے کہ جو دین اور دنیا میں ایک بیلنس رکھتا ہے، جس نے دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور جس نے دین کو بھی لے کے چلنا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا مانگا کریں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ پاک، کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان ہے نا، جو ہم ہیں، تو ہم بہت زیادہ کمزور ہیں۔ اللہ پاک خود قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور اور بہت بے بس بنایا ہے۔ اب ہم جو ہیں بہت بے بس ہیں، بہت کمزور ہیں، تو ہم اپنے اوپر مصائب اور تکالیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ایک نائب بنا کر بھیجا، تو اب ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور دین کو بھی لے کے چلنا ہے۔ دین ہماری فرسٹ پریورٹی ہے، دنیا ہماری سیکنڈ پریورٹی ہے۔ لیکن اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یا ہم نے کون سا اس میں رد عمل کرنا ہے کہ جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم لوگ خود کی لائف کو کیسے بیلنس کر کے دین اور دنیا کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے سب سے بیسٹ آپشن یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک تو ہماری زندگیوں کو آسان کر، تو ہمیں دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے۔ یعنی کہ ہم اتنے بے بس ہیں کہ ہم نے دنیا کو بھی لے کے چلنا ہے اور ہم نے آخرت کو زیادہ ترجیح دینی ہے۔ اللہ سے بہت زیادہ دعا مانگا کریں۔ اور پھر اسی کے ساتھ کہ جو انسان ہے تو انسان خطاؤں کا بہت زیادہ پتلا ہوتا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں کوتاہیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ سے توبہ کرنا چھوڑ دیں، آپ اللہ کو ہی چھوڑ دیں۔ جب آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے، آپ اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے مانگیں، اور آپ یقین مانیں کہ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو اپنے در سے خالی ہاتھ کبھی نہیں لٹایا۔ بہت ساری ایسے راستے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے کٹھن ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤن زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی مشکلات ہوتی ہیں ہماری لائف میں کہ جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو فیس نہیں کر سکتے، ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں، ان کا ہم سامنا نہیں کر پا رہے، ٹوٹ جاتے ہیں یا توڑ دیے جاتے ہیں۔ تو سب سے بیسٹ وے کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور سب سے بیسٹ وے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اللہ سے آپ کو بتایا کہ جس انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں۔ دعا اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگیں، اللہ سے سجدے میں جا کے اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہ یہ غلطی ہوگی، کوتاہی ہوگی، تو ہمیں معاف فرما دے، بے شک تیری ذات معاف فرمانے والی ہے، تو اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے۔ اور جہاں تک رہا دنیا کا تعلق یا انسان کا تعلق، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ دنیا کے لیے آپ جتنا کر لیں، کوئی بندہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوتا، کوئی بھی رشتہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ آپ خود کو کتنا بھی اچھا کیوں نہ بنا کے پیش کر لیں، لیکن کبھی بھی وہ آپ سے خوش نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیسے ہیں کہ آپ اگر دن پر اگر گناہ کرتے رہیں اور شام کو صرف یہ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، تو آپ کا اللہ پاک آپ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت محبت کرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے بندے کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑتے نا۔ تو اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کو لے کر آئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا مقلب القلوب ثبت علی دینی، کہ اللہ ہمارے دل کو اس دین کی طرف پھیر لے، اللہ
اور ہمیں ہدایت دے دے کہ ہم رسوا نہ ہوں، ہم خسارے میں نہ جائیں، بلکہ ہم ہمیشہ تیرے دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگا کریں، یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی ہیں۔ جب ہمارا اور رب کا کنیکشن مضبوط ہوگا، کوئی بھی پریشانی آ جائے نا، اللہ سے گڑ گڑیں، بچے کی طرح اللہ سے رو رو کے مانگے، بچے کی طرح ضد کر کے اللہ سے مانگے کہ اللہ تو نہیں تو کس کے پاس جائیں گے اللہ، یہ تو بھی نہیں قبول کرے گا، تو بھی نہیں سنے گا، تو تیسرا کون سا بندہ ہے کہ جس کے پاس ہم جائیں گے، جس سے جا کے ہم فریاد کریں گے؟ اللہ تیرے سوا تو ہماری فریاد سننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس کر کے نہیں لوٹاتا، اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو دعاؤں کو بہت اہتمام کریں، اور یہ ہے کہ اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں، اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ آپ کی جو نیک اولاد ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔